آج ہم پنجاب کے ایک نہایت اہم قانون کی بات کریں گے جو کہ ریسنٹلی بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں عادی مجرموں کے لیے ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس کا جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بل پاس ہوا ہے اور جو قانون ہے اس کا نام ہے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز، یعنی جو کہ عادی مجرم ہوتے ہیں، اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل۔ اور اینٹی سوشل کو بھی ڈیفائن کیا گیا کہ کون کون سی ایسی حرکات لوگوں کی جو ہے وہ اس اینٹی سوشل بیہیویئر میں کاؤنٹ ہوں گی۔ 2026 کا یہ بل ہے، ابھی زیر بحث ہے اور کافی ساری اس کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو میچ کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے، جو کہ 1871 میں ایک بل پاس ہوا تھا برٹشرز کی حکومت میں، جس کا نام تھا کرمنلز ٹرائبز ایکٹ 1871، جو کہ کمیونٹی بیسڈ اور ڈسکریمنیشن بیس کے اوپر ایک ایکٹ تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرز کا ایکٹ ہے، بٹ اگر ہم اس ایکٹ کو پڑھیں اور ڈسکس کریں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انڈیویجول بیس ایکٹ ہے اور واقعی اس میں جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا رجحان جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھو کہ CCD جیسے ڈپارٹمنٹ نے کرائم کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے، آرگنائزڈ کرائم کی میں بات کروں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قانون کی روح سے اگر دیکھیں تو ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا اس قانون کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ پرسپیکٹو ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب صاحب پنجاب میں سیکورٹی کنسرنز ہیں، ڈیفینیٹلی سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اور اس سیکورٹی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر۔ ان کے جو ڈٹرمیننٹس ہیں اس میں سے ایک آرگنائزڈ کرائم ہے، ہراسمنٹ ہے، عادی مجرم جو ہیں، ہیبیچول افینڈرز ہیں جو کہ بار بار ایک طرح کا جرم کر رہے ہیں، سائبر کرائم ہے، اور اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو ناقدین کا موقف یہ جو کرٹکس پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جناب صاحب اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، اور آپ کی جو بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آپ کا کنسٹیٹیوشن انشور کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ اس بل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس لاز ہیں وہ ایمرجنگ تھریٹس کے لیے انیڈوکیٹ ہیں، لہٰذا ہمیں نئی قانون سازی کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ مین آبجیکٹیوز کی بات کی جائے اس قانون کے حوالے سے تو اسٹیٹ کی ریٹ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گا، امپروو کرے گا پبلک سیفٹی کو، کرائم کی پریونشن کے لیے موضوع ہوگا، مانیٹر کرے گا ہیبیچول افینڈرز کو، مینز آپ کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جو عادی مجرم ہوں گے ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی، ای گیجٹ کیا متعارف کروائی گئی ہیں، GPS کا استعمال کیا جائے گا، اور یا الیکٹرانک بریسلیٹس کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، جس سے آپ کی موومنٹ کو جو ہے وہ مانیٹر میں رکھا جائے گا۔ انٹیلیجنس کمیٹیز کی تشکیل دی گئی ہے۔ ویسے انٹیلیجنس کمیٹیز پہلے بھی پروونشل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیولز پہ کام کر رہی ہیں، بٹ ان میٹنگز پہ اب یہ چیزیں بھی جو اینٹی سوشل بیہیویئرز ہیں یہ بھی زیر بحث جو ہیں وہ لائے جائیں گے۔ فنکشنز کی بات کی جائے ان کمیٹیز کی تو اس کے بھی کچھ فنکشنز ہیں جو یہ پرفارم کرے گی، جس میں سب سے پہلے ہے اسیس کرے گی تھریٹ کو، پروٹیکٹ کرے گی مائنورٹیز کو، مانیٹر کرے گی آپ کے سوشل میڈیا کو، سپروائز کرے گی ریلیجیس گیدرنگز کو، کوآرڈینیٹ کرے گی سیکورٹی کو، اور ریکمینڈ کرے گی ڈیلنگ ود ہیبیچول افینڈرز کے عادی مجرموں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اینٹی سوشل بیہیویئر کی بات کریں، یعنی جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کون کون سے ایسے بیہیویئر یا آپ کے حرکات جو ہیں وہ اینٹی سوشل میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے گیمبلنگ ہے، نمبر 2 پہ ڈرگ ہے، نمبر 3 پہ فراڈ ہے، نمبر 4 پہ فیک چیریٹی ہے، ہراسمنٹ ہے، فیک نیوز ہے، ہیٹ سپیچ ہے، سائبر بلنگ ہے، اور لینڈ گریبنگ جیسے واقعات کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہیبیچول افینڈر کی بات کی جائے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ریپیٹڈلی کرمنل کیسز میں شامل ہوں گے، نامزد ہوں گے، ملٹیپل اریسٹ ہوں گے ان کے، اور کریڈیبل ایویڈنس ہوگا ان کے حوالے سے کہ وہ جناب صاحب کرمنل ایکٹیویٹی کو آرگنائز کرتے ہیں۔ جبکہ ہیبیچول افینڈر کی ڈکلیریشن کی بات کی جائے تو وہ مجسٹریٹ صاحب اس کی پراپر ہیئرنگ کے بعد ہی کریں گے۔ پنشمنٹس کی بات کریں تو اپ ٹو 4 ایئرز تک امپریزنمنٹ جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے، ساتھ بھاری جرمانے بھی جو ہے وہ عائد کیے جائیں گے، جبکہ جو ریپیٹڈ افینڈرز ہوں گے ان کو ہائر پنشمنٹس جو ہیں وہ اس کے علاوہ دی جائیں گی۔ اس ایکٹ کے حوالے سے ایک آرٹیکل بھی آیا ہے جس کا نام ہے انچیکڈ پاورز، ڈان میں پبلش ہوا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیوں اس بل کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اسٹرانگر سیکورٹی کی بات کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ پنجاب میں آرگنائزڈ کرائم کے خلاف جو ہے وہ سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ تھو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں، ایسے ایکٹس ہیں جو کہ ان اٹینڈڈ ہیں، وہ ہمارا لا جو ہے وہ کور نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ اس آرٹیکل میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جناب صاحب یہ جو بل زیر بحث ہے اس میں ایگزیکٹو پاورز کو بڑھایا گیا ہے، یعنی دائرہ اختیار
جو ہے وہ قانون کا بڑھایا گیا ہے. بات کی جائے تو جناب صاحب جو افینڈر ہوگا یا اینٹی سوشل ایلیمنٹ میں بندہ انوالو ہوگا, انڈیویجول انوالو ہوگا, تو اس کے ساتھ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ سب سے پہلے آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ فریز کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیز کیا جا سکتا ہے. آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ سیز کی جا سکتی ہے. آپ کی الیکٹرانک ڈیوائسز کنفسکیٹ کی جا سکتی ہیں, یعنی موبائل وغیرہ ہو گئے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ سائبر بولنگ کر رہے ہیں یا سائبر اٹیکس کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اسٹاکنگ کر رہے ہیں یا کسی کو الیکٹرانک فراڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ انڈر سرویلنس بھی رکھا جائے گا. ویسے ہمارے پاس ایک ایکٹ ہے جو ٹیررزم کے حوالے سے ہے, جس میں 4th شیڈیول اسی کے حوالے سے ہے, ڈیل کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے منسلک ہیں ان کو انڈر سرویلنس رکھا جاتا ہے. ان کی موومنٹ جو ہوتی ہے بین ہوتی ہے, وہ کہیں بھی موو نہیں کر سکتے اسٹیٹ کو انفارم کیے بغیر. اس کے علاوہ آرٹیکل میں یہ بھی تنقید کی گئی ہے کہ کمیٹیوں جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں یا پروونشل انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں, ان کی جو تحقیقات ہیں وہ خفیہ رہیں گی, جس سے شفافیت کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک کوسچن رائز ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی کی جو ہے وہ اس میں بات کی گئی ہے. اس کے بعد اینٹی سوشل بیہیویئر کو مزید ڈیفائن کیا گیا ہے, جو کہ ہم نے اوپر اسپیکٹس دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اینٹی سوشل بیہیویئر کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ CSS PMS میں آپ اس سوال کو یا اس کنٹروورشل بل کو کس طرح سے اٹینڈ کر سکتے ہیں, اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. ایک بیلنس آپ کو اپروچ لینی ہوگی. نہ تو آپ کو اس ایکٹ کو فلی پریز کرنا ہوگا اور نہ ہی آپ کو فلی جو ہے وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جانا ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس طرح کے ایکٹ ہونے چاہیے جو کہ آرگنائزڈ کرائم کو کنٹرول کریں, لیکن کچھ چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. لائک کنسٹیٹیوشنل رائٹ کی ہم بات کریں, جوڈیشیل اوورسائٹ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اینڈ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہونے چاہیے. تو لہٰذا یہ بل بہت اہم ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 تھا, جو کہ سائبر کرائم کے حوالے سے ڈیل کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی تھی اسٹارٹ میں, کیونکہ اس میں کچھ ایسے کیا کہتے ہیں سیکشنز ہیں جو کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ روکتے ہیں. تو یہ بھی بل سیم اسی طرز کا ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کے کمپرومائز ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل کتنا ایک کہہ لیں کہ افیکٹو ہوگا کرائم, آرگنائزڈ کرائم کی روک تھام کے لیے, یا نہیں ہوگا؟ یہ اینٹی سوشل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ ضرور کمنٹ کیجیے گا. شکریہ.